آئیے آپ کے قیمتی جملے سماعت کریں اور اس عظیم الشان جلسے کو مزید کامیاب کر کے آخری منزل تک پہنچائیں۔ اب آپ تمامی حضرات تک وہ عظیم ذات حضور پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، یادگار اسلاف، شیخ طریقت، ناشر مسلک حق و صداقت و اعلی حضرت شہزادہ برہان العارفین، گل گلزار تیغیت، حضرت علامہ الحاج الشاہ محمد ضیاء المجتبیٰ کامل صاحب قبلہ صاحب سجادہ خانقاہ عالیہ جنابیہ حسینی شریف کی آمد ہونے جا رہی ہے۔ ہر شخص ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے اور اخیر وقت میں حضرت کا استقبال کر لے۔ نعرہ تکبیر! تھوڑی سی نوجوانوں کی آواز اور چاہیے۔ نعرہ رسالت! ماشاءاللہ، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، اصلاح معاشرہ کانفرنس، حضرت علامہ ضیاء المجتبیٰ کامل صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت! جہاں سے سوراب بھائی نے چھوڑا ہے ایک مصرع پڑھ دوں شاہد چھپروی صاحب قبلہ کے حوالے سے۔ پانی پانی کر گئی دریا کو ایک بچے کی پیاس، تشنگی کو سانس لینے کا قرینہ آ گیا، تیر کھا کے ہنس پڑے اصغر کچھ اس انداز سے، شرم سے قاتل کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار دونوں عالم کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، شفیع روز شمار، سیدی ابرار و اخیار، ہم سبوں کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جھوم جھوم کر نذرانی عقیدت پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مجھے معلوم ہے کہ رات کا زیادہ حصہ گزر چکا ہے، طبیعت بھی تھک گئی، ایمان اصل ہے نہ کہ عمل۔ آج مجھے تھوڑی دیر ایمان پہ گفتگو کرنی ہے۔ سبحان اللہ! ایمان کہتے کس کو ہیں، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ آئیے درود شریف کی ایک فضیلت بیان کر کے میں گزروں۔ حشر کا میدان ہوگا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سبز لباس پہنا کر عرش کے نیچے ایک مقام عطا فرمائے گا، جہاں وہ بیٹھ کے دیکھیں گے کہ میری اولاد سے اللہ تعالیٰ کسے جنت دے رہا ہے، کسے جہنم دے رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دیکھتے رہیں گے، نامہ اعمال تولے جاتے رہیں گے۔ ایک آدمی کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، غیب سے آواز آئے گی، فرشتوں اسے لے جاؤ، جہنم میں لے جا کے رکھ دو۔ فرشتے پکڑیں گے، جہنم کی جانب لے کے بڑھیں گے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم آواز دیں گے، محمد دوڑو دوڑو۔ میرے سرکار تشریف لائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، آپ کی امت کا ایک فرد جہنم میں جا رہا ہے، فرشتے اسے پکڑ کے جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ حضرات ذرا سوچئے، بہت سارے لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے، لیکن جب میرے نبی کی امت کی باری آئی اور جب وہ جہنم میں جا رہا ہے تو حضرت آدم نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے اور فرشتے کو حکم دیں گے، فرشتوں رک جاؤ۔ فرشتے کہیں گے، آج میں رکنے والا نہیں، آج تو میں اسے جہنم لے جا کے رکھوں گا، اس لیے کہ رب کا حکم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ریش مبارک کو پکڑیں گے، بارگاہ خداوندی میں فریاد کر دیں گے۔ جیسی فریاد کریں گے، غیب سے آواز آئے گی، فرشتوں رک جاؤ، جو میرا نبی کہتا ہے وہی کرتے چلے جاؤ۔ میرے سرکار فرمائیں گے، لے چلو، پھر سے اس کے نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں نبی کو اختیار نہیں، نبی کو پاور نہیں، نبی کو کچھ نہیں، آئیے ذرا سا ملاحظہ کیجئے، میرے سرکار جو جہنم میں جا رہا تھا
اسے روک کر جہنم سے لا کر پھر سے نامہ اعمال اس کے میزان عمل پہ رکھا جائے گا۔ ایک پلے پہ نیکی، دوسرے پہ بدی رکھی جائے گی، اور جب ترازو کا پلہ اٹھایا جائے گا تو نیکی کا پلہ ہلکا ہونے لگے گا۔ میرے سرکار اپنی جیب سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے اور اس کی نیکی کے پلے میں ڈال دیں گے۔ جیسی ڈالیں گے نیکی کا پلہ وزنی ہو جائے گا، غیب سے آواز آئے گی، کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اے فرشتو اب اسے جہنم نہیں جنت میں لے جا کے رکھ دو۔ فرشتے پکڑیں گے جنت کی جانب لے چلنے کے لیے۔ وہ انسان کہے گا اے فرشتو ذرا رک جاؤ۔ فرشتے کہیں گے ابھی جہنم میں جا رہا تھا، رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا، اب تو جنت میں جا رہا ہے، پھر رکنے کی بات کیا ہے؟ کہا ذرا رکو تو صحیح، اس کے قدم ناز میں لے چل کے رکھ دے جس نے مجھے جہنم سے روک کر جنت کا راستہ دکھا دیا ہے۔ فرشتے لائیں گے، قدم ناز مصطفیٰ میں ڈال دیں گے، پکڑ کے مچل جائے گا، کہے گا اے میری بگڑی بنانے والے، اے میری ڈوبتی ہوئی نیا ترانے والے، اے مجھے جہنم سے روک کر جنت کا راستہ دکھانے والے آپ کون؟ میرے سرکار فرمائیں گے تم مجھے پہچانتے نہیں، میں ہی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ میں نے کچھ کیا نہیں ہے، تم نے مجھ پر ایک بار محبت سے درود پڑھ لیا تھا، اسی درود کو کاغذ کے ٹکڑے کی شکل میں نے تیری نیکی کے پلے میں ڈال دیا ہے۔ کون دیتا ہے؟ نعرہ رسالت اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ 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 سبحان کون اللہ۔ دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو حضرات درود شریف پڑھنے کا کتنا فائدہ ہے، دیکھیے کہ جہاں کوئی کام نہ آئے درود کام آ جائے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اس لیے ذرا جھوم کر ایک بار محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور بات آئی ہے تو ایک اور فضیلت سماعت کیجئے۔ ایک نوجوان خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور درود شریف پڑھ رہا تھا۔ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور صرف درود شریف پڑھ رہا تھا۔ ایک بزرگ ہیں حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس کی کلائی تھام لی، کہا کہ نوجوان تو خانہ کعبہ میں ہے، یہاں صرف درود نہیں بلکہ دعا پڑھنے کی ضرورت ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں دعا پڑھو، دعا۔ اس شخص نے جواب دیا کہ میرے پاس درود کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا جب میں اور میرا باپ اس گھر کی زیارت کے لیے طواف کے لیے جب نکلے تو راستے میں میرے باپ کا انتقال ہو گیا، اور جب میرا باپ مرا تو اس کا چہرہ خراب ہو گیا۔ میرے باپ کے مرنے کا غم، اور اس کے بعد جب میں نے اپنے باپ کے چہرے کو خراب دیکھا تو میں نے ایک چادر اٹھائی اور باپ کے چہرے پہ ڈال دیا۔ میں سوچنے لگا، میں رونے لگا کہ میرا باپ کتنا بڑا گنہگار، کہ ایک تو رب کائنات نے اسے موت دی اور دوسرے اس کا چہرہ خراب ہو گیا۔ میں رب کی بارگاہ میں اپنے باپ کی مغفرت کے لیے دعا مانگنے لگا۔ میری آنکھ لگی تو میں دیکھتا کیا ہوں، ایک نقاب پوش گھوڑے پر سوار میرے باپ کے قریب آتے ہیں، اور آنے کے بعد چہرے سے چادر ہٹائی، نور والا ہاتھ، گورا گورا ہاتھ میرے باپ کی بگڑی ہوئی صورت پر پھیرنا شروع کیا۔ جیسی پھیرا جو چہرہ خراب ہو گیا تھا وہ نور والا ہو گیا، جو چہرہ خراب ہو گیا تھا نور والا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اپنی سواری کی جانب چلے تو میں نے کہا کہ اے آنے والے، اے میرے باپ کی بگڑی ہوئی صورت بنانے والے اب کون؟ تو سرکار فرماتے ہیں تم مجھے پہچانتے نہیں، میں ہی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ کہا میں نے کچھ نہیں کیا، تیرا باپ ایک بار محبت سے درود پڑھ لیا تھا، میرے دل کو یہ گوارا نہ ہوا کہ یہ بگڑی ہوئی صورت لے کر رب کی بارگاہ میں جائے، اس لیے میں نے اسی درود کے صدقے میں جو اس کی صورت بگڑ گئی تھی، چہرہ خراب ہو گیا تھا، نور والا کر دیا ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ پتہ یہ چلا دوستو کہ درود شریف پڑھنی چاہیے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھنی چاہیے۔ آج آپ نے بڑی اچھی تقریر، معلوماتی نکاتی تقریر آپ سماعت کر رہے تھے، بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ نے یہ آج پہچان دیا۔ پہلا موقع ہے میں دیکھ رہا ہوں
کہ کوئی عالم کو سنتا ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. میں نے بہت ساری محفلیں ہمیشہ جلسوں میں کانفرنسوں میں نہ جانے کہاں کہاں نہیں جاتا ہوں دیکھتا ہوں. ایک مزاج ہوتا ہے، ہنگامہ، ایک شور، ایک بالکل عجیب کیفیت ہوتی ہے. لگتا ایسا ہے کہ سنجیدگی اور سنجیدہ ماحول میں کوئی تقریر سننا نہیں چاہتا، سنجیدے لوگ سنا نہیں سکتے. لیکن آپ لوگوں نے ایک مثال قائم کیا ہے، بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ سماعت کر رہے تھے. آج سماعت کیجئے. میں نے کہا ایمان اصل ہے نہ کہ عمل. آج مجھے اسی پہ گفتگو کرنی ہے. آج مجھے بتانا ہے ایمان کیا ہے. پہلے ایمان کو درست کرنا ہے، چونکہ ایمان ہی اصل ہے. آج اعمال دکھائے جا رہے ہیں. نکڑ پہ دیکھیے نماز ہے، چوراہے پہ دیکھیے نماز ہے، گلی میں دیکھیے نماز ہے، پلیٹ فارم پہ دیکھیے نماز ہے. یہی نہیں دوستو، مسجد میں دیکھیے نماز ہے. اور اس کے علاوہ بھی میں نے دیکھا کہ ہوائی جہاز ہے، اس میں بھی نماز ہے. میں نے ہر جگہ نمازیں دیکھی ہیں، سجدے دیکھے ہیں، رکوع دیکھی، قیام و قعود دیکھا ہے. میں نے جہاں دیکھا اعمال دیکھا. میں نے دیکھا کہ اعمال بڑے اچھے ہیں. جب وقت ہو جائے تو سجدے میں دیکھتا ہوں. جب وقت ہو جائے تو چاہے وہ پلیٹ فارم کیوں نہیں ہو، وہاں میں نے دیکھا کہ انسان اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں ٹیکتا نظر آ رہا ہے. میں نے کہا یہ نماز اعمال میں سے ہیں، روزہ یہ اعمال ہے، یہ حج و زکوٰۃ و خیرات یہ سب عمل میں سے ہیں. لیکن آئیے ذرا سا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول تشریف لاتے ہیں. ان کے ساتھ ایک بظاہر دوسرا بھی صحابی تھا، بظاہر صحابی تھا. دوستو آئیے ذرا سا لفظ بظاہر پر غور کیجئے گا، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ شان نزول بھی ہے. سماعت کیجئے اس آیت کی. آنے کے بعد جانتے ہیں میرے آقا کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں. میں نے نماز دیکھی ہے لیکن ایمان نہیں دیکھا. سجدہ دیکھی ہے لیکن ایمان نہیں دیکھا. میں نے روزہ دیکھا ہے لیکن ایمان نہیں دیکھا. میں نے کلمہ پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے لیکن مومن نہیں دیکھا. آئیے ذرا سا آپ سوچ رہے ہوں کہ بھائی کلمہ پڑھنے والا مومن کیسے نہیں ہے، نماز پڑھنے والا کیسے مومن نہیں ہے، حج کرنے والا کیسے مومن نہیں ہے. میں نے کہا یہ اعمال آپ نے دیکھ لیے. اب آئیے ذرا یہ شان نزول ملاحظہ کیجئے. انشاءاللہ تعالی جب دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی ایمان کس کو کہتے ہیں. اور یہ اعمال کی بنیاد پر انسان مومن نہیں ہوتا، بلکہ عقیدہ اگر درست ہو جائے تو مومن ہوا کرتا ہے. آئیے میں نے دیکھا کہ میرے آقا کی بارگاہ میں آنے والی ایک شخصیت اور ایک ذات وہ صحابی رسول، ان کے ساتھ ساتھ ایک اور ان کا ساتھی بظاہر صحابی تھا. دوستو آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی رسول عریضہ پیش کرتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ ہو گیا ہے، میں نے ہر چند کی اس کی تلاش کی لیکن میرا اونٹ ملا نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے کہ میرا اونٹ کہاں ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. ایک صحابی کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں ہر چہار جانب ہیں. سرکار کی بارگاہ میں جائیں گے میرے اونٹ کا پتہ مل جائے گا. عقیدہ کتنا اچھا ہے ملاحظہ کیجئے. جیسے ہی صحابی رسول نے کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب دا نبی، میرا نبی غیب کی خبر رکھتا ہے. سرکار فرماتے ہیں جاؤ تمہارا اونٹ فلاں جھاڑی میں ہے، اس کی ڈوری پھنس گئی ہے جس کی وجہ سے وہ اونٹ آ نہیں سکا. جا اس جھاڑی سے اپنا اونٹ لے کر کے آ جا. اتنا کہنا ہے کہ دوسرا جو بظاہر صحابی تھا وہ کہتا ہے کیا محمد اب غیب کی بھی خبر دینے لگے. دوستو دیکھیے چہرہ کتنا خراب ہو رہا ہے. کیا محمد اب غیب کی بھی خبر دینے لگے. غیب جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ چھپی ہوئی چیزوں کو. میرے نبی نے چھپی ہوئی چیز کو بتا دیا. اونٹ کہاں ہے میرے سرکار بتاتے نظر آتے ہیں، اسی کو غیب کہتے ہیں. پیٹھ کے پیچھے ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، ہمارے پیچھے جو چیز چھپی ہے وہ میرے لیے غیب ہے. میرے سرکار غیب دا نبی ہیں. جیسی فرمایا یہ انسان کہتا ہے کیا محمد اب غیب کی بھی خبر دینے لگے. اتنا کہنا تھا. صحابہ کرام غصے میں آ گئے، چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھیں لال ہو گئیں. دوستو حال یہ ہے کہ اب دیکھا کہ اب معاملہ کچھ بگڑنے والا ہے. پیترا بدلتا ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ آپ لوگ مجھ پر ناراض ہو رہے ہیں. میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ سفر لمبا ہے اور یہ گفتگو ہوتی رہے گی، سفر کٹتا رہے گا. میں نے کہا ظالم جو تیرے دل میں تھا وہی بولنے لگا ہے. آئیے ذرا سا دیکھیے. میں نے کہا اگر سفر ہی کی بات کر رہا تھا تو طٰہٰ کہتا سفر کٹتا رہتا، یاسین کہتا سفر کٹتا رہتا، مدثر کہتا سفر کٹتا رہتا، مزمل کہتا سفر کٹتا رہتا، محمد
रसूलुल्लाह कहता सफर कटता रहता। लेकिन जो तुम्हारे दिल में था वही चीज सामने आ गई है। अब आइए जरा सा देखिए, रब्बे कायनात कहते जिब्रील अमीन को मेरे सरकार की बारगाह में भेज दिया है, ए जिब्रील जाओ मेरे महबूब की बारगाह में, अब जा करके ये कुरान की आयत सुना दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं दोस्तों मुस्तफ़ा की बारगाह में, अब ये कुरान पाक की आयत नाजिल होती है। दोस्तों ये बहाना बनाने लगा है, अब कुरान ये कहता है ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम, अब तुम्हारा कोई बहाना काम आने वाला नहीं है, तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो गए। कुरान ने उसे क्या कहा? काफिर कह दिया। सिर्फ इतनी बात से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये कहा, क्या मोहम्मद अब गैब की भी खबर देने लगे? इतनी बात से दोस्तों मैंने कहा नमाजें पढ़ी होगी, सजदे किए होंगे, हज भी किया होगा, और किसी और के पीछे नहीं बल्कि नमाज पढ़ी होगी तो मुस्तफ़ा के पीछे, रोज़ा रखा होगा मुस्तफ़ा के साथ, हज भी कभी किया होगा, हो सकता है मुस्तफ़ा के साथ किया हो। लेकिन दोस्तों ये लोग जो नमाजें इतनी हैं, ये सिर्फ इतनी सी बात के लिए अल्लाह ताला ने इन्हें काफिर करार दे दिया, कहा कि ये काफिर होगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, कुरान बोल रहा है दोस्तों, ये अब काफिर हो गया, अब इसका कोई बहाना काम आने वाला नहीं दोस्तों, ये काफिर हो गया। आइए जरा सा अब ईमान मुलाहिजा कीजिए। मैंने इसीलिए कहा है, मैंने नमाज देखी है लेकिन ईमान नहीं देखा, इसलिए कि गैब का इनकार है, अपने जैसा हुक्म दिया जाता है दोस्तों, बड़े भाई का कह के बताया जाता है। आइए जरा सा आगे बढ़िए तो बात समझ में आएगी। मक्के की जमीन है, हरम है, खाने काबा है, ऊंची जगह पर दो काफिर बैठे हैं, एक का नाम सफवान और दूसरे का नाम से बना है, करना हराम है। खाने काबा के अंदर, खाने काबा जिसे हरम कहते हैं दोस्तों, खत इम्तियाज खींच दिया गया है, बीच में काबा है, दूर दूर तक एक खत खींचा हुआ है, एक बाउंड्री लाइन बना दी गई है, उसके अंदर शिकार करना हराम है। लेकिन दोस्तों ये हुक्म आदमी के लिए है, ये हुक्म इंसान के लिए है, ये हुक्म मोमिन के लिए है, ये हुक्म दोस्तों आकिल व बालिग के लिए है, जानवर के लिए नहीं है। लेकिन आइए तारीख याद कीजिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसे हरम करार दे दिया है, अब आइए तारीख क्या इनमें उठाइए और देखते चलिए। दोनों के दोनों काफिर बैठे हैं, एक भेड़िए ने हिरन को दौड़ाना शुरू किया, शिकार के गरज से जब दौड़ाना शुरू किया, भेड़िया जब दौड़ा रहा है, हिरन भागता भागता हरम में दाखिल हो गया, और जैसी हरम में दाखिल होता है भेड़िया बाउंड्री लाइन पे जाने के बाद खामोश खड़ा हो जाता है। ये आपस में दोनों गुफ्तगू करते हैं। लगता ऐसा है इस भेड़िए को भी हरम की हदबंदी का ख्याल है, इसके अंदर शिकार करना हराम है, इस भेड़िए को भी मालूम है। दोस्तों ये दोनों के दोनों आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। दूसरे ने जवाब दिया, बिल्कुल तुमने सच कहा, वरना बड़ा करीब था कि शिकार कर लेता। दोस्तों अभी बात ये दोनों आपस में गुफ्तगू कर ही रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें कुव्वत गोयाई दी, भेड़िए को जबान दे दिया, भेड़िए को बोलने की सलाहियत अता फरमा दी, रब्बे कायनात ने इसे कुव्वत गोयाई दी। भेड़िया आगे बढ़कर के जवाब देता है, ए सफवान और सुफियान, तुझे इस बात पे हैरत है कि मुझ भेड़िए को हरम की हदबंदी का ख्याल है, और मुझे ताज्जुब इस बात पे है कि गैबदा नबी का जमाना पाया और ईमान नहीं ला सका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। दोस्तों भेड़िया बोल रहे हैं गैब का नबी का जमाना। जरा सोचिए, एक भेड़िए को नबी के गैब का इल्म है, उसे मालूम है कि जो मुस्तफ़ा हैं, जो नबी हैं, वो गैब की खबर रखते हैं और जानते हैं नबी के माना ही गैब बताने वाला है। ये भी सुन लीजिए, नबी का माना तर्जमा क्या है? गैब बताने वाला। मैंने कहा एक भेड़िए को मालूम है। लेकिन दोस्तों आइए जरा सा, ये दोनों सफवान और सुफियान कहते हैं कि हम तो बहुत पहले से जानते हैं कि मोहम्मद नबी हैं, मैं तो बहुत पहले से जानता हूँ कि मोहम्मद नबी हैं। मेरे दिल ने वहीं आवाज़ दे दिया, जानने का नाम ईमान नहीं, नबी को मान लेने का नाम ईमान है। जानने का नाम ईमान नहीं बल्कि मुस्तफ़ा को मान लेने का नाम ईमान है। सिर्फ कलमा पढ़ लेने का ईमान नहीं है बल्कि दिल से इकरार कर लेने का और मान लेने का नाम क्या है? ईमान है। यहाँ हाल ये है कि दोस्तों हम तो मानते हैं, कहीं जा कर के हम इल्म तौलते नजर आते हैं। कभी हम ये फीता लेकर के ये देखते हैं कि सरकार को इल्म कितना है, उनकी पहुँच कहाँ कहाँ है। आज इख्तियार पे बातें होती हैं। मैं आऊँ जरा सा आपका और आगे बढ़ूँ और बताता चलूँ दोस्तों। कभी कहा जाता है कि अकीदा ये है
ملاحظہ کیجئے، عقیدے کی بات آئی ہے، میں نے کہا یہ ہے عقیدہ کہ نبی کو صرف جاننے کا نام ایمان نہیں، مان لینے کا نام ایمان ہے۔ میں نے دیکھا ہے کلمہ پڑھتے ہوئے ہم لوگوں کے آج اسلامی اسٹیجوں پر بہت سارے لوگ آتے ہیں جو غیر مسلم بھائی ہیں، آنے کے بعد کلمہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، تفسیر اس کی کرتے ہیں، ترجمہ بتاتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، بڑے آرام سے فراٹے سے قرآن پہ گفتگو کرتا چلا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے اسے دیکھا قرآن پڑھتے ہوئے، میں نے اسے دیکھا کلمہ پڑھتے ہوئے، کیا آپ کہہ دیجئے گا کہ یہ مسلمان ہے؟ میں نے کہا صرف زبان سے پڑھ لینے کا نام ایمان نہیں بلکہ دل سے مان لینے کا نام ایمان۔ بے شک۔ اور جب ایمان اب سمجھ گئے ہیں تو ذرا سا آئیے، جو لوگ کہتے ہیں، میں نے کہا اختیار مصطفیٰ اگر ملاحظہ کرنی ہو تو ذرا سا آئیے دوستو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج جہاں ہم اور آپ ہم یہ دیکھتے ہیں، میں نے کہا وہ مصطفیٰ ہیں، اشارہ کریں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، اشارہ کریں تو سورج پلٹ کے آسمان پہ چمکنے لگے، اشارہ کریں تو پیڑ مصطفیٰ کے قدم ناز میں سجدہ کرتا ہوا نظر آئے۔ حضرات ذرا دیکھیے، میں نے کہا کہ یہ مصطفیٰ کی شخصیت اور ذات ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا سرکار زمین پہ ہیں لیکن انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، میں نے کہا سینہ چیر کے رکھ دیا ہے، اگر مصطفیٰ کی انگلی اگر چاند تک پہنچ جاتی تو چاند کا کیا ہوتا؟ میں نے کہا جب اشارے میں اتنا دم ہے تو مصطفیٰ کے انگلی مبارک میں کتنی طاقت ہے؟ سبحان اللہ۔ اور دوستو میں نے کہا اختیار آپ دیکھنا چاہتے ہو، آؤ ذرا سا دیکھتے چلو۔ لوگ کہتے ہیں کہ اختیار، میں نے کہا اختیار کی بات کرو گے تو بات سمجھ میں آئے گی، کیا اختیار ہے، کیا طاقت اور قوت ہے۔ آج دوستو میں نے کہا کہ امیر جماعت اگر کسی جماعت کا امیر ہے، میں نے کہا بڑے سجدے کیے ہیں، بڑی نمازیں پڑھی ہیں، میں نے ان کی نمازوں کو دیکھا تو عجیب نماز دیکھی کہ دوستو کبھی وقت سے بے وقت کبھی نماز نہ ہوئی۔ میں نے کہا امیر صاحب ذرا ایک بات کیجئے، آج تو آج چاند ہونے والا ہے، آج عید کا چاند ہونے والا ہے، آج چاند پہ نظر رکھنی ہے، آسمان پہ نظر رکھنی ہے۔ دوستو جب سورج ڈوبتا ہے نگاہیں اٹھی، اس بوڑھی نگاہوں نے جب آسمان کی طرف اٹھایا، دوستو نگاہ اٹھی تو دیکھا کیا چاند نظر آ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ اس نے کہا کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے، کہا ذرا مجھے بھی دکھائیے، کہا کہ آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں، کہا نہیں دیکھ پا رہا ہوں، کہا کہ میں نے نمازیں اتنی پڑھی ہیں، اتنے سجدے کیے ہیں، اتنے لوگ میرے پیچھے نمازیں پڑھی ہے، لوگوں کو ایک تعداد ہے، ایک لمبی فہرست ہے، آپ 60 سالہ 70 سالہ زندگی اٹھا کے دیکھیے۔ میں نے کہا کہ میں اسے نہیں دیکھوں گا کہ آپ کتنے بڑے نمازی ہیں، کتنے بڑے حاجی ہیں، کتنے بڑے آپ صوفی ہیں، میں یہ نہیں دیکھوں گا، بلکہ شریعت میں یہ حکم ہے کہ دو گواہ ہونا چاہیے۔ آپ اکیلے گواہی دیں گے کلید کی نماز نہیں پڑھی جائے گی جب تک کہ 2 کی گواہی نہ ہو جائے۔ لیکن آئیے ذرا سا میں آپ کو بتانا چلتا ہوں دوستو، بس تھوڑی دیر کی تقریر سماعت کیجئے، انشاءاللہ گفتگو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صحابی رسول ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے گھوڑا خریدا۔ کیا خریدا؟ گھوڑا خریدا ایک یہودی سے۔ یہودی شاطر قوم ہے، عیار اور مکار قوم ہے، اس سے گھوڑا خریدا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گھوڑا خریدا تو پیسہ طے ہو گیا، معاملہ طے ہو گیا۔ میرے سرکار نے فرمایا کہ میرے کاشانے پہ آؤ اور پیسے لے کر کے چلے جاؤ۔ دوستو کاشانے پہ آتا ہے، گھوڑے کے نکیل تھامے ہوئے آتا ہے، سرکار کائنات کی بارگاہ میں پیسے کا تقاضا کیا، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیسہ دے دیا۔ جب دے دیا تو پیسہ لیا، کہا محمد اتنے میں سودا نہیں ہوا، انکار کر بیٹھا۔ یہودی قوم، شاطر قوم، مکار قوم، آج پوری دنیا پہ آج اگر آپ اٹھا کے دیکھیے تو اعصابی حکومت اس کی ہے۔ یہی نہیں بلکہ دوستو آج پوری دنیا پہ آج حکومت کرتا نظر آ رہا ہے۔ یہ یہودی لوگ آج پوری دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ محمد سودا اتنے میں نہیں ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سودا اتنے ہی میں ہوا ہے۔ حضرات جہاں پہ سودا ہوا تھا میرے سرکار تھے اور یہودی تھا، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ وہ یہودی کہتا ہے کہ محمد اگر اپنے قول میں سچے ہو تو گواہ پیش کرو۔ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جہاں سودا ہوا تھا تم تھے اور میں تھا، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ حضرات ایمان ملاحظہ کرنا، یہ واقعہ آپ کو بتا کر صرف ایمان دکھانا ہے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں، ابھی آپس میں یہودی اور میرے سرکار کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے۔ یہودی کہتا ہے کہ آپ گواہ پیش کیجئے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جہاں پہ سودا ہوا تم تھے اور میں، تیسرا کوئی نہیں تھا، میں گواہ کہاں سے پیش کروں؟ یہ جب دونوں کی باتیں حضرت خزیمہ سنتے ہیں، یہودی کا آپ گواہ پیش کیجئے اور سودا لے لیجئے۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، یہودی کی کلائی تھام کے کہتے ہیں اے یہودی سن، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو میرے نبی سے اتنے ہی میں سودا کیا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ دوستو وہ گھوڑے کی نکیل دیتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جیسی گھوڑا دے کر آگے بڑھا،
میرے سرکار نے حضرت خزیمہ کی کلائی تھام لی. کہا خزیمہ تم نے اتنے ڈٹ کے گواہی کیسے دے دی؟ جبکہ سودا جہاں ہوا تھا میں تھا اور وہ تھا، تیسرا کوئی نہیں تھا، تم نہیں تھے، تم نے اتنے ڈٹ کے گواہی کیسے دے دی؟ حضرت خزیمہ فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جنت کی گواہی دی، ہم نے مانا، عرش کی گواہی دی، ہم نے مانا، لوح کی گواہی دی، ہم نے مانا، قلم کی گواہی دی، ہم نے مانا. آپ نے جنت و جہنم، عرش و کرسی، لوح و قلم کی گواہی دی، قیامت کی گواہی دی، میں نے مانا. یا رسول اللہ جنت دیکھا نہیں، آپ کے کہنے پہ مان لیا. عرش دیکھا نہیں، آپ کے کہنے پہ مان لیا. قلم دیکھا نہیں، آپ کے کہنے پہ مان لیا. قیامت دیکھی نہیں، آپ کے کہنے پہ مان لیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بن دیکھے آپ کے کہنے پہ جنت و جہنم، عرش و کرسی، لوح و قلم کی گواہی دی جا سکتی ہے تو کیا ایک جانور کی گواہی نہیں دی جا سکتی ہے؟ دوستو اتنا کہنا ہے. نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر کے انعام دیتے ہیں. اے خزیمہ آج سے تیری اکیلے گواہی 2 کے برابر ہوگی. کہہ دو سبحان اللہ. یہ ہے میرے نبی کا اختیار. فرماتے ہیں آج سے تیری اکیلے گواہی 2 کے برابر ہوگی. میرے مصطفیٰ نے جسے کہہ دیا اکیلے گواہی دے اور 2 کے برابر ہو جائے. دوستو مصطفیٰ کا یہ اختیار نہیں تو اور کیا ہے؟ یہی تو اختیار ہے، یہی تو پاور ہے، اسی کو تو اختیار کہتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کو یہ اختیار دے دیا. اور دوستو بات آئی یہ اختیار کی تو ذرا ایک اور ملاحظہ کیجئے. ایک صحابی رسول ہیں، بارگاہ رسالت مآب میں ہیں. فرماتے ہیں آقا میں ہلک تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا. نبی فرماتے ہیں بات کیا ہے؟ کہا میں روزے سے تھا، میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا. سرکار فرماتے ہیں جاؤ ایک روزہ توڑ دیا ہے نا، 60 روزے پے در پے رکھ لو، تمہارے روزے کا کفارہ ہو جائے گا. فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو رکھ نہ سکا، یہ 60 کہاں سے رکھوں گا؟ کہا جاؤ 60 مسکین کو کھانا کھلا دو، تمہارے روزے کا کفارہ ہو جائے گا. کہا آقا اس کی بھی صلاحیت نہیں. میرے سرکار فرماتے ہیں جاؤ ایک غلام آزاد کر دو. کہا اس کی بھی طاقت نہیں. اتنا کہنا ہے. سرکار فرماتے اجلس، بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی رسول کھجور سے بھرا ہوا ٹوکرا لے کر آتے ہیں، بارگاہ رسالت مآب میں ہدیتاً پیش فرماتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا ہے. اور سرکار فرماتے ہیں ابھی جو سائل سوال کر رہا تھا کھڑے ہو جاتے ہیں. کہا آقا میں موجود ہوں. میرے آقا غیب دا نبی، اختیار کلی رکھنے والا مصطفیٰ، مختار کائنات، ارے حکم دیتے ہیں اے صحابی یہ کھجور سے بھرا ہوا ٹوکرا ہے، لے جا اسے مدینے کے غریبوں اور مسکینوں میں بانٹ دو، تمہارے روزے کا کفارہ ہو جائے گا. دوستو اتنا کہنا ہے. وہ صحابی رسول کھجور سے بھرا ہوا ٹوکرا لے کر سینے سے لگاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 60 روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، ایک غلام آزاد کرنے کی بھی صلاحیت نہیں. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلی میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہے ہی نہیں، میں کس کو دینے جاؤں؟ انقلابی مصطفیٰ ارشاد فرماتا ہے جا تم کھاؤ، تمہارے بال بچے کھائے، یہی تیرے روزے کا کفارہ ہے. کون دیتا ہے دینے تو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. یہ مصطفیٰ کی ذات ہے دوستو، جس کے لیے جو عطا فرما دے حضور بھی کھائے اور روزہ بھی ہوتا نظر آتا ہے. میں نے کہا یہی تو اختیار مصطفیٰ ہے. دوستو اختیار کی بات آئے گی تو بہت ساری باتیں ہیں، کیونکہ وقت نہیں ہے. بس ایک بات اور بتا کر کے میں تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا دوستو آئیے ذرا سا دیکھتے چلیے. میں نے کہا ایمان اصل ہے نہ کہ عمل. عمل تو بہت دیکھا ہے، پہلے ایمان درست کرنے کی ضرورت ہے. آج کے ماحول میں آج ہمارے اسلام پہ بہت سارے لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس دین پر ریسرچ کرتے نظر آتے ہیں. آج کے ماحول میں کوئی شخص آ کر کہے میں نے بہت سارے ادیان کا ملاحظہ کیا، ریسرچ کی، تحقیق کیا میں نے، لیکن سب سے بہتر اگر دین دیکھا تو میں نے اسلام دیکھا. لیکن دوستو آج ہمارا کوئی عالم یہ نہیں کہے گا کہ عشاء کا وقت ہے، تہجد کی گھڑی ہونے جا رہی ہے، جا تہجد کی نماز پڑھ کے آ جا، تب جا کے ایمان لانا. کوئی یہ نہیں کہے گا بڑا مالدار ہے پہلے صدقہ اور خیرات کر دے تب ایمان لانا، بلکہ یہ کہا جائے گا پہلے کلمہ پڑھ لے، پہلے ایمان لیا، اور جب ایمان لے کے آ جائے گا، جب دامن اسلام میں سمٹ جائے گا تب حکم دیا جائے گا اب نماز پڑھنی ہے. پتہ چلا پہلے ایمان تب نماز، پہلے ایمان تب روزہ، پہلے ایمان تب زکوٰۃ، پہلے ایمان تب خیرات، پہلے ایمان تب جا کر کے احکام شریعہ اس پر لازم ہوتے نظر آتے ہیں. لیکن دوستو حال یہ ہے کہ یہاں ایمان خراب کر لیا ہے. میں نے کہا دوستو آؤ، کبھی میں نے دیکھا شیطان سے بہتر، شاید بہتر کہتے ہیں شیطان سے زیادہ کوئی سجدہ کرنے والا ہو تو ذرا بتائیے، ہے کوئی؟ اتنا سجدہ کیا، اتنا سجدہ کیا جس کا کوئی حساب نہیں. بلکہ ایک جماعت تو وہ ہے کہ زمین پہ سجدہ کرنے سے کہتی ہے کہ صرف خالی
زمین پہ سجدہ نہیں کیا جائے گا، ٹھیکری رکھ کر کے سجدہ کرتی ہے، اس لیے کہ وہ یہ کہتی ہے وہ جماعت کہ اتنا سجدہ کر کے زمین کو ناپاک کر دیا ہے۔ میں کہتا ہوں دوستو، اتنا سجدہ کرنے والا، جنت میں بڑے آرام سے جنت کے جھولے پہ بیٹھ کر ٹھسے سے بیٹھ کے جھولا جھولنے والا، فرشتے جس کی ڈوری پکڑ کے جھولا جھلائیں، جو معلم الملکوت ہو، فرشتوں کا پڑھانے والا، دوستو کبھی سجدے سے انکار نہیں کیا ہے۔ کبھی میں نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہے کہ رب نے کہا کہ سجدہ کر اور کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ دوستو میں نے اتنا سجدہ کرنے والے کو دیکھا، لیکن ایک چھوٹی سی بات آئی، صرف اس بات سے کہتے آدم علیہ السلام کا سجدہ نہ کیا۔ میں کہتا ہوں مولا تیرے سجدے سے انکار نہیں ہے، تیرے رکوع اور قیام سے انکار نہیں ہے، تیرے قعود سے انکار نہیں ہے، تیری بارگاہ میں شیطان پیشانی ٹیکنے کا منکر نہیں ہے، پھر تم نے کیوں نکال دیا ہے؟ رب فرماتا ہے جو میرے نبی کا نہیں وہ میرا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو دوستو پتہ یہ چلا کہ یہاں سجدہ نہیں دیکھا جاتا ہے بلکہ ایمان دیکھا جاتا ہے۔ اور آئیے ذرا سا ایمان جب سمجھ میں آ جائے تو بات آگے بڑھی تو اب سماعت کیجئے۔ میں بتانا چاہتا ہوں دوستو، ایمان اصل ہے نہ کہ عمل، پہلے ایمان ہے تب عمل ہے۔ ایمان کو مضبوط کیجئے، اور مضبوط کے ایک بات اور بتاتا چلوں، جو میرے مصطفیٰ کے احکام کو نہ مانے، میرے مصطفیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کو پر انکار کرے اور اعتراض کرے، دوستو اس کا ایمان چیک کر لیجئے۔ جانتے ہیں ایک مسلمان بظاہر، لفظ بظاہر کا استعمال اسی لیے کر رہا ہوں سمجھیے گا، میں نے کہا اس صحابی کا نام بھی میں نے لیا تھا، بظاہر کہہ کے لیا تھا، اور پتہ چلا کہ وہ مومن نہیں بلکہ وہ کافر ہے، قرآن نے کہا اسے۔ اور آئیے ذرا سا دوستو، ایک مسلمان بظاہر اور ایک یہودی کے اندر جھگڑا ہوا۔ کس کا جھگڑا ہوا؟ پانی پٹانے کا۔ آپس میں جب اختلاف ہوئے تو مسلمان جو تھا بظاہر، اس نے کہا کہ چلو میرے نبی کا زمانہ ہے، سرکار کا زمانہ ہے، چلو وہیں فیصلہ لے لیتے ہیں۔ جب اتنی بات آئی تو یہودی نے کہا بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ وہ یہودی جانتا تھا کہ محمد کبھی غلط فیصلہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہودی کو معلوم ہے کہ محمد غلط فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ دونوں جب آئے تو مسلمان جو تھا معاملہ رکھا، جب معاملہ رکھا پانی پٹانے کا مسئلہ تھا، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حق تھا اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، کہا یہودی پہلے پانی پٹائے گا۔ کون پٹائے گا؟ یہودی۔ یہ جو بظاہر مسلمان تھا دوستو، اس کے اندر میں خلش پیدا ہو گئی، میں مسلمان ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی ہمارے حق میں فیصلہ کرے، یہ یہودی ہے اس کے حق میں کیوں فیصلہ دے دیا؟ دل کے اندر اس کے اندر مت پوچھے بے چینی آ گئی۔ جب سرکار کی بارگاہ سے ہٹا تو وہ کہتا ہے یہودی سے مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، محمد کیا پتہ کس مجاز میں تھے، موڈ سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ اچھا فیصلہ عمر کرتے ہیں، چلو وہیں چل کے فیصلہ لے لیتے ہیں۔ کہا تیرے نبی کا فیصلہ منظور نہیں؟ کہا پتہ نہیں میرے نبی کس معاملے میں اور کس مجاز میں تھے، چلو ذرا عمر کے ہاں چلتے ہیں فیصلہ لے لیتے ہیں۔ دوستو اتنا کہنا ہے وہ کہ یہودی کہتا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں، چلیے۔ ہے تو میرے فاروق کی بارگاہ میں جب گئے، جیسی مسلمان نے اپنا معاملہ رکھا، یہودی نے پیچھے سے، بڑی شاطر قوم ہے یہ قوم، اتنی نباز ہے کہ مت پوچھئے، پیچھے سے آواز دے دیا کہ آپ کے محمد اور آپ کے نبی کی بارگاہ سے ہو کے آئے، نبی کی بارگاہ سے ہو کے آئے ہیں۔ تو میرے فاروق نباز تاڑ گئے، سمجھ گئے کہ یہ گیا تھا نبی کی بارگاہ میں، نبی نے اس کے حق میں فیصلہ نہیں دیا اس لیے میرے پاس چلا آیا ہے۔ فرماتے ہیں ابھی میں فیصلہ کرتا ہوں۔ گھر میں گئے، تلوار میان سے باہر نکالی، باہر آنے کے بعد اس کی گردن مار دی، کہا جاؤ فیصلہ ہو گیا۔ ایک ہنگامہ منافقوں کے درمیان، ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ عمر مسلمان کا قتل کیا ہے، قصاص لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا، خون کا بدلہ خون لیا جائے گا۔ دوست ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ سرکار کائنات کی بارگاہ تک یہ آواز جاتی ہے تو میرے فاروق مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہے۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر سنا ہے تم نے کسی مسلمان کا قتل کیا ہے؟ سنا ہے؟ دیکھیے انداز کیا ہے، سرکار فرماتے سنا ہے تم نے کسی مسلمان کا قتل کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کسی مسلمان نہیں بلکہ ایک منافق اور ایک بے ایمان کی قتل کیا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے فیصلے کو نہ مانے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، جو آپ کے فیصلے کو نہ مانے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میں نے کہا دوستو وہ بھی نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا ہوگا، سجدے کیے ہوں گے، بہت ساری چیزیں کی ہوں گی، لیکن مصطفیٰ کے بارے میں جو خیال اس طرح ہے تو دوستو اب وہیں پہ ایمان ختم ہے۔ اب قصاص کیا ہے، بدلہ کیا ہے؟ شریعت نے مسلمان کے بارے میں کہا، مومن کے بارے میں کہا ہے، نہ کہ منافق کے بارے میں۔ دوستو ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ اپنے ایمان کی پختگی اور ایمان کی مضبوطی اس قدر کر لیں کہ دوستو
چاہے کوئی آنے والا، چاہے وہ ملا کی شکل میں ہو، چاہے کسی اور شکل میں ہو، آ کر کچھ بھی کہتا چلا جائے، لیکن اپنے ایمان کو ہم اپنے دامن سے سینے سے لگائے رکھیں۔ ایمان اصل ہے، اور جانتے ہیں اگر آپ ایمان والے ہیں، اگرچہ گنہگار ہیں، تم جاؤ گے قبر میں ہو سکتا ہے کہ وہاں جانے کے بعد آپ کے اوپر عذاب نازل ہو، حشر میں بھی عذاب نازل ہو، لیکن ایک گھڑی آئے گی اللہ تبارک و تعالی عذاب سے نکال کے آپ کو جنت عطا فرما دے گا۔ لیکن اگر ایمان صحیح نہیں ہے، مومن نہیں ہے، تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہوگا۔ ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم ایمان کی پختگی، ایمان کی مضبوطی اور ایمان کو کس طرح بچائیں کہ ہمارا ایمان ہمارے ساتھ جاتے جاتے بھی ہم ایمان پر میرا رب خاتمہ فرمائے، یہ دعا کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ کہہ دیجئے آمین ثم آمین بجائے حبیب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے صحیح میں نے کہی ہے۔ میں نے کہا ایمان اصل ہے نہ کہ عمل۔ ہمیں آپ کو ایمان مضبوط کرنی ہے، اپنے ایمان کو دیکھنا ہے، کہیں سے کوئی کمی آ جائے عالم کی بارگاہ میں جا کے پوچھ لینا ہے۔ یقیناً دوستو، آپ جب عالم کے اور عالموں کی بارگاہ میں رہیں گے، آپ کے ایمان کی مضبوطی ہوتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے جو کچھ کہا اس کہنے سننے میں کوئی غلطی یا بھول چک ہو گئی ہو، ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھ لیجئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ باں جاتا ہوں، گلشن تیرا آباد رہے۔